حضرت علی کے قبول اسلام کے بارے میں ابن اسحاق سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب حضرت خدیجہ کے اسلام لانے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے ایک دن بعد آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے چن لیا ہے، اور رسولوں کو اس کے ساتھ مبعوث فرمایا، بس میں تمہیں اللہ اور اس کی عبادت کی طرف اور لات اور عزا کے انکار کی طرف بلاتا ہوں۔ اس پر حضرت علی نے آپ سے کہا، یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ راز کھل جائے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس بات کو پوشیدہ رکھو۔ بس حضرت علی نے وہ رات گزاری، پھر اللہ نے حضرت علی کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، اور اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد، رات کو آپ نے میرے سامنے کیا چیز پیش فرمائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی ابو طالب کے خوف سے پوشیدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھا، حالانکہ رہتے بھی وہیں تھے، کیونکہ روایتوں میں یہی بار رسول الغابہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس تھی، بعض دوسری روایات میں 15، 16 اور 18 سال عمر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ مردوں میں سے پہلے کون ایمان لایا تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید۔ بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، بعض حضرت علی کا جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی، اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا۔ مگر ہمارے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور ایمان لانا، بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقرار کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بس ان کے نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اور ان کا ایمان لانا ایک سے کوئی نہیں فرق پڑتا، ایک ہی بات ہے کہ کسی قولی اقرار کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ بس ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، اور جو باقی رہے ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم ہیں اور سابق بالایمان تھے۔